اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اذا عرفت ذلک فیقع البعث فی حجیت العقل فی مقامین المقام الاول استکشاف حکم الشرع عند استقلالہ بالحکم بالنظر الى ذات الموضوع فنقول اذا استقل العقل بالحکم علی الموضوع عند دراستہ بما هو من غیر التفات الى ما وراء الموضوع من المصالح والمفاسد فهل يكون ذلك دلیلا على کون الحکم عند الشرع كذلك اذن او لا؟ توجہ فرمائیے، بحث ہماری حجیت عقل کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ حجیت عقل کو بیان کرنے سے پہلے ہم کچھ امور کو مقدم کرتے ہیں۔ 3 امور ہم نے مقدم کیے تھے۔ ایک ادراک عقلی کو تقسیم کیا تھا عقل نظری اور عقل عملی میں۔ دوسرے مقدمے میں یا دوسرے امر میں یہ تھا کہ استدلال کے لیے 3 چیزیں ہیں: استقراء، تمثیل، قیاس منطقی۔ استدلال نہیں ہوتا مگر ان 3 کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر کہا استقراء بھی ٹھیک نہیں ہے، تمثیل بھی ٹھیک نہیں ہے، قیاس منطقی یہ ہم نے بیان کر دیا۔ تیسرا مقدمہ دلیل عقلی کی، مقدمہ منہ سے نکل آتا ہے، مراد تیسرا امر ہے۔ حجیت عقل سے پہلے نہیں تھا نقدم اموران، وہ تیسرا امر میرا مراد ہے، مقدمہ نکل آتا ہے منہ سے۔ الثالث، یہ تیسرا جو امر ہے وہ کیا تھا؟ دلیل عقلی کی تعریف۔ جب ہم نے یہ تینوں امور حجیت عقل کے بیان کرنے سے پہلے بیان کر دیے تو اب ہم جناب علی حجیت عقل کے بارے میں جو اصلی بحث ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ حجیت عقل کی اصلی بحث اب شروع ہو رہی ہے۔ حجیت عقل کی بحث جو ہے 2 مقام پر واقع ہوئی ہے۔ حجیت عقل کے بارے میں جو بحث ہے وہ 2 مقام پر واقع ہوئی ہے۔ مقام اول یہ ہے کہ کبھی کبھی عقل بالحاظ ذات موضوع حکم کرتی ہے، کبھی کبھی عقل بالحاظ ذات الموضوع قطع نظر اس کے مصالح اور مفاسد سے ہٹ کر اس کی طرف توجہ کیے بغیر کبھی کبھی عقل مستقلاً ذات موضوع کے اوپر حکم لگاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی عقل مستقلاً خود شارع کی مدد کے بغیر ذات موضوع پر حکم لگاتی ہے، قطع نظر مصالح اور مفاسد کی طرف توجہ نہیں، ذات موضوع کو دیکھ کر عقل حکم لگاتی ہے۔ یہ پہلا مقام ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عقل جب ذات موضوع پر حکم لگاتی ہے تو کیا شارع بھی اسی طرح حکم لگاتا ہے یا نہیں؟ جس طرح عقل نے حکم لگایا ہے شارع بھی اسی طرح حکم لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے؟ مثلا عقل یہ درک کر رہی ہے کہ عدالت اچھی ہے، یہ عقل درک کر رہی ہے کہ عدالت اچھی ہے، چاہے اس عدالت کا فاعل واجب الوجود ہو یعنی اللہ ہو، یا ممکن الوجود ہو یعنی کوئی انسان ہو، چاہے عدالت دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ ٹھیک ہے، عقل کہتی ہے عدالت اچھی چیز ہے، تو کیا شارع بھی کہتا ہے عدالت اچھی چیز ہے؟ کہتے ہیں بالکل۔ اذا حکم العقل حکم الشرع، یہاں ملازمہ ہے، جب عقل کہتی ہے عدالت اچھی چیز ہے تو شارع بھی کہتے ہیں عدالت اچھی چیز ہے۔ جب عقل کہتی ہے ظلم کبھی ہے تو شرع بھی کہتی ہے کہ ظلم
कभी है। ठीक है, तो ये पहला मकाम है। पहला मकाम क्या हुआ मेरे बच्चे मेरे अजीज, कि जब अक्ल इस्तिकलालन यानी इशारे की मदद के बगैर जब ज़ाते मौजू पर, ठीक है ना, ज़ाते मौजू को देखते हुए हुक्म लगाती है, तवज्जो नहीं करती है मसलियत और मफसदा की तरफ। खुद ज़ाते मौजू पे अक्ल जब हुक्म लगाती है, ज़ाते मौजू को देखकर अक्ल लिहाज करती है ज़ाते मौजू का और उसी पे देख के हुक्म लगाती है, नहीं मसलियत और मफसदा वहाँ उसको देख के हुक्म लगाती। तो क्या अक्ल ने जब इस तरह हुक्म लगाया है, हुक्म शार को भी क्या हम निकाल सकते हैं कि जैसा हुक्म अक्ल लगा रही है शारे भी यही हुक्म लगाता है? जी बिस्मिल्लाह। इस पहले मकाम में ये बात है कि जब अक्ल ज़ाते मौजू के लिहाज से हुक्म लगाती है तो शारे भी यही हुक्म लगाता है, शारे के हुक्म को भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि अक्ल कभी कभी क्या है जान, बेलिहाज मसाले और मफासिद हुक्म लगाती है। ठीक है, पहला था कि अक्ल हुक्म लगाती है ज़ाते मौजू को देखकर, अब यहाँ क्या है, अक्ल हुक्म लगाती है किस पे, बेनज़र मसाले और मफासिद मौजू पर हुक्म लगाती है, न बेनज़र इला ज़ातिल मौजू, सिर्फ मौजू नहीं देख रही, दूसरे मकाम पर अक्ल जो मौजू पर हुक्म लगा रही है ना मेरे अजीजों मेरे बच्चे मेरे भाई, वो मसाले और मफासिद को देख के लगा रही है। मकाम अव्वल में ज़ाते मौजू देखा था, मफासिद और मसाले तवज्जो नहीं थे। मकाम सानी में जब अब अक्ल हुक्म लगाए मौजू पर लेकिन मसाले और मफासिद को देखकर, तो इसका क्या हुक्म है, क्या शारे भी हुक्म वो लगाता है जब अक्ल हुक्म लगाती है किसी मौजू पर मसाले और मफासिद देखकर, तो क्या शारे भी हुक्म वो लगाता है, नहीं लगाता है, इसका क्या हुक्म है? तो इसमें जनाब आग़ाए मुसन्निफ तफसील के कायल हैं। ठीक है ना, अगर फरमाते हैं वाक़िअन अक्ल जमई कह रही है कि इसके अंदर मफसदा है, इंसान की सादत के लिए मुज़िर है, तो मतलब है यहाँ हुक्म वाक़ई को इस्तिंबात कर सकते हैं, हुक्म वाक़ई शारे भी यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात हुई है कि अक्ल जमई है जो मसलियत और मफसदा समझ रही है, ठीक है ना, अक्ल जमी, ठीक। लेकिन तवज्जो करना अगर अक्ल जमी ना हो बल्कि क्या हो, शख्सी हो, ठीक है, तो फ़की ये नहीं कर सकता कि बैठकर मसाले और मफासिद देखकर खुद अपनी अक्ल से कारखाना साजी दुरुस्त करे। ठीक है, क्या कहा है आगाजान, जब अक्ल हुक्म लगाती है मौजू पर मसाले और मफासिद को देखकर, न ज़ाते मौजू को देखकर, तो क्या शारे हुक्म लगाता है या नहीं? अर्ज़ किया है, यहाँ मुसन्निफ तफसील देते हैं इस तरह कि ये देखेंगे कि ये जो अक्ल है, अगर वो अक्ल जमई कह रही है, तमाम उकला इसको दर्क कर रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर अक्ल जमी है जो हुक्म लगा रही है, ठीक है, तमाम उकला कह रहे हैं इसके अंदर मफसदा है, इंसान की सादत के लिए मुज़िर है, यहाँ आप हुक्म शरी भी निकाल सकते हैं, यहाँ इस हुक्म अकली पर हुक्म शरी भी है। लेकिन अगर ये अक्ल जो दर्क कर रही है ये इदराक नौई नहीं है, इसमें तमाम उकला शरीक नहीं है, बल्कि
یہ عقل جو درک کر رہی ہے یہ ادراک شخصی ہے، نوعی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فقیہ جو ہے وہ اس پر جو ہے حکم شرعی کو جناب علی نہیں نکال سکتا ہے۔ اس ادراک شخصی پر عقل نے جو ادراک شخصی کیا ہے، مصلحت اور مفسدہ کو سمجھی ہے، ٹھیک ہے، اس پر حکم شرعی کو، ٹھیک ہے، کشف نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے اس میں اس کا۔ اب آپ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ اذا عرفت ذلک فیک البحث فی حجیت العقل فی مقامین۔ اذا عرفت ذلک، جب آپ نے اپنے ذالک ان امور کو پہچانا، فیک البحث فی حجیت العقل فی مقامین، بحث واقع ہوئی حجیت عقل میں فی مقامین، دو مقام پہ۔ المقام الاول استکشاف حکم شرع عند استقلالہ بالحکم بالنظر الی ذات الموضوع، حکم شرعی کو کشف کرنا عند استقلالہ بالحکم، جب عقل مستقلاً حکم لگائے بالنظر ذات موضوع، ذات موضوع کو دیکھتے ہوئے۔ فنقول اذا استقل العقل بالحکم علی الموضوع عند دراستہ بما ہوا من غیر التفات الی ما وراء الموضوع من المصالح والمفاسد۔ فنقول، ہم کہتے ہیں جب عقل حکم لگائے موضوع پر، جب وہ عند دراستہ بما ہوا، جب وہ ملاحظہ کرے، توجہ نہ کرے ما ورائے موضوع کو، من المصالح والمفاسد، جو ہیں مصالح اور مفاسد کی طرف توجہ نہ کرے، فہل یکون ذالک دلیلا علی کون الحکم عند الشارع کذالک ایضا او لا، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ حکم عقلی دلیل ہے علی کون الحکم عند الشارع کذالک، کہ حکم شارع بھی کذالک ایضا اسی طرح ہیں، حکم عقلی کی طرح ہیں، او لا یا نہیں ہیں۔ فذهب الاصولیون الی وجود الملازمۃ بین الحکمین، اصولی گئے ہیں کہ ملازمہ پایا جاتا ہے بین الحکمین، حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان۔ وما ذالک، اور یہ ملازمہ بین الحکمین نہیں ہے، الا لان العقل یدرک حکما عاما غیر مقید بشیء، مگر یہ کہ عقل حکم عام کو درک کرتی ہے جو کسی چیز سے مقید نہیں ہے۔ مثلا اذا ادرک العقل حسن العدل فقد ادرک انہ حسن مطلقا، مثلا جب عقل درک کرے کہ عدالت اچھی ہے تو اس نے درک کیا ہے کہ عدل اچھا ہے مطلقاً، عدل اچھا ہے مطلقاً یعنی سواء کان الفاعل واجب الوجود ام ممکن الوجود، برابر ہے فاعل عدالت واجب الوجود ہو یعنی اللہ ہو، ام ممکن الوجود ہو یا انسان ہو۔ وسواء کان الفعل فی الدنیا ام فی الآخرۃ، فرق نہیں ہے یہ فعل عدالت دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ وسواء کان مقرونا بالمصلحۃ ام لا، فرق نہیں ہے یہ عدالت ملی ہوئی ہو مصلحت کے ساتھ ام لا، یا نہ ہو مصلحت اس میں نہ ہو۔ فمثل هذا الحکم مثل هذا الحکم العقلی المدرک یلازم کون الحکم الشرعی ایضا، مثل هذا الحکم العقلی، یہ حکم عقلی کی مثل، اس حکم عقلی کی مثل، المدرک جو درک ہوا ہے، اس حکم عقلی کی مثل جو درک ہوا ہے، یلازم کون الحکم شرعی ایضا کذالک، یہ ملازم ہے کہ حکم شرعی بھی کذالک اسی طرح ہیں۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَ الْمُدْرَكَ عَامًا شَامِلًا لِجَمِيعِ تِلْكَ الْخَصُوصِيَاتِ إِلَّا، اگر جو ہے شر حکم نہ لگائے، وَإِلَّا جب عقل نے کہا ہے تو شر اگر حکم نہیں لگاتی، الا یعنی اگر شر حکم نہ لگائے، لما کان المدرک عاما شاملا لجمیع تلک الخصوصیات، تو مدرک عام نہیں ہے جو شامل ہو تمام خصوصیات کو۔ وبذالک تتضح الملازم بین حکم العقل و حکم شرع فی المستقلات العقلیہ، وبذالک اس بیان سے واضح ہوا ملازمہ ہے بین حکم عقل و حکم شرع فی المستقلات عقلیہ، مستقلات عقلیہ میں حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان
ملازمہ ہیں. ھذا کلہ فی المستقلات العقلیت، یہ سب کا سب کچھ بحث مستقلات عقلیہ میں تھی. وبہ یظہر حکم غیر المستقلات العقلیت، وبہ اس مستقلات عقلیہ سے حکم غیر مستقلات عقلیہ بھی یظہر ظاہر ہو جاتا ہے. فمثلا اذا ادرک العقل الملازمۃ بین وجوب شیء و وجوب مقدمتہ، مثلا جب عقل درک کرے ملازمہ بین وجوب شیء، ایک چیز کے وجوب و وجوب مقدمتہ، اور اس شے کے مقدمہ کے وجوب میں ملازمہ کو عقل درک کرے. او وجوب شے و حرمت ضد ہی، یہ ایک چیز کے وجوب اور اس شے کی حرمت کی ضد کے بارے میں عقل ملازمے کو درک کرے. یکشف ذالک ان الحکم عند الشارع کذالک، تو یکشف ذالک اس ملازمہ سے کشف ہوتا ہے کہ حکم شارع کی نظر میں کذالک اسی طرح ہیں، شارع کی نظر میں بھی حکم اسی طرح ہیں. کیوں؟ لأن الحکم المدرک بالعقل حکم نام غیر مقید بشیء من القیود، اس لیے کہ حکم مدرک عقل حکم عام ہے، وہ مقید نہیں ہے کسی قید کے ساتھ. فکما ان العقل یدرک الملازمۃ بین الاربۃ والزوجیۃ بلا قید فیکون حکما صادقا فی جمیع الازمان والاحوال. پس عقل جو ہے ملازمہ کو درک کرتی ہے چار اور زوجیت کے درمیان، پس عقل ملازمہ کو درک کرتی ہے چار اور زوجیت کے درمیان بلا قید، بغیر کسی قید کے. فیکون حکما صادقا فی جمیع الازمان والاحوال، حکم صادق ہے تمام ازمان اور احوال میں. فکذالک یدرک الملازمہ بین الوجوبین، اسی طرح عقل درک کرتی ہے ملازمہ دو وجوبوں کے درمیان، وجوب اور اس کے مقدمے کے درمیان، او بین الوجوب والحرمت، یا وجوب اور حرمت کے درمیان، یعنی وجوب شے و حرمت ضد شے جو تھی وہ اس کے درمیان ملازمہ ہیں. فالقول بعدم کشفہ عن حکم الشارع کذالک ینافی اطلاق الحکم العقلی و عدم تقییدہ بشیء. فالقول، پس یہ قول بعدم کشفہ عن حکم الشارع کذالک، کہ اس حکم عقل سے حکم شارع کو کشف نہیں کیا جاتا، یہ بات ینافی اطلاق حکم العقل، یہ منافی ہے حکم عقل کے اطلاق کے، وعدم تقییدہ بشیء، اور حکم عقلی کسی چیز سے مقید بھی نہیں ہے اس کے، یہ منافی ہے. کون سی بات؟ یہ گفتگو کہ حکم عقلی سے حکم شرعی کو کشف نہیں کیا جاتا، یہ بات حکم عقلی کے اطلاق کے منافی ہے. توجہ فرمائی. فالقول بعدم کشفہ عن حکم الشارع کذالک ینافی الاطلاق حکم العقل وعدم تقییدہ بشیء، پس یہ قول حکم عقلی سے حکم شارع کو کشف نہیں کیا جاتا ہے، یہ منافی اطلاق حکم ہے وعدم تقییدہ بشیء، اور حکم عقلی جو ہے کسی چیز سے مقید بھی نہیں ہے اس کے بھی یہ منافی ہے. وبذالک یتضح ان ادعاء الملازمۃ بین حکم العقل و حکم الشارع یرجع الی ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غیر مقید بشیء. پس اس سے واضح ہوا کہ ادعائے ملازمہ حکم عقل اور حکم شرع جو ہے یہ پلٹتا ہے کہ حکم مدرک بالعقل حکم مطلق ہے، کسی چیز سے مقید نہیں ہے. فیوم حکم شرع ایضاً، پس حکم عقل جو ہے حکم شرع کو بھی شامل ہے. یہ جناب پہلے جو مقام تھا وہ تمام ہو گیا عزیزو. اب کیا ہے؟ المقام الثانی، دوسرا مقام ہے. دوسرا مقام کیا ہے؟ کہ جب عقل مصالح اور مفاسد کو دیکھ کر موضوع پر حکم لگاتی ہے، خود موضوع کو نہیں دیکھتی، مصلحت مفسدہ بھی دیکھ کر حکم لگاتی ہے. تو یہاں بات آپ کو کر چکا ہوں
کہ اگر عقل جو مصلحت در کر رہی ہے یا مفسدہ در کر رہی ہے، اگر وہ ادراک نوعی ہے جس میں تمام عقلا شامل ہیں، تو پھر وہاں جو ہے حکم شرعی کو بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مصلحت یا مفسدہ جو درک ہو رہا ہے وہ ادراک شخصی ہے، ادراک نوعی نہیں ہے، تمام عقلا نہیں ہیں، کوئی ایک بندہ مصلحت مفسدہ سمجھ رہا ہے، تو اس سے ہم حکم شرعی نہیں نکال سکتے۔ المقام الثانی حکم الشرع عند استقلال العقل بلحاظ معذرت حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح والمفاسد فی الموضوع لا بالنظر الى ذات الموضوع۔ مقام ثانی حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم، شرع کا حکم لگانا، ٹھیک، حکم الشرع عند استقلال العقل، جب عقل جو ہے وہ حکم لگائے بالنظر الی المصالح والمفاسد والموضوع، نظر کرتے ہوئے مصالح اور مفاسد پر موضوع میں حکم لگاتی ہے، تو حکم شرعی کے بارے میں لا بالنظر الی ذات الموضوع، نہ کہ وہ نظر کرتے ہوئے جب عقل حکم لگائے ذات موضوع پر نہیں۔ مزہ نہیں آیا؟ المقام الثانی دوسرا مقام حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح والمفاسد الموضوع لا بنظر الى ذات الموضوع۔ حکم شرعی جب عقل حکم لگائے مصالح اور مفاسد دیکھ کر موضوع میں، نہ ذات موضوع کو دیکھ کر، فنقول اذا ادرک العقل المصلحۃ او المفسدۃ فی شیء، ہم کہتے ہیں جب عقل مصلحت یا مفسدہ کو درک کرے ایک چیز میں، وکان ادراکہ مستندا الی المصلحۃ او المفسدۃ العامتین التی یستوی فی ادراک ما جمیع العقلاء، وکان ادراکہ عقل کا یہ درک کرنے کی نسبت مصلحت اور یا مفسدہ جو ہے وہ عامہ ہیں، التی یستوی فی ادراک ما جمیع العقلاء، جس میں تمام عقلاء کیا ہیں، اس میں مساوی ہیں، تمام عقلاء وہ درک کر رہے ہیں۔ ففی مثلہ یسع استنباط الحکم شرعی من الحکم العقلی، ففی مثلہ اس قسم میں، اس مثل میں حکم شرعی کو استنباط کرنا صحیح ہے، حکم عقلی سے حکم شرعی کا استنباط کرنا صحیح ہے۔ جیسے کلزوم الاجتناب عن السم المہلک، جیسا کہ وہ زہر جو مہلک ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، وضرورت اقامت الحکومہ وغیرہما، اور حکومت کا اقامہ کرنا ضروری ہے، یہ ان کے علاوہ، کیونکہ یہ عقل نے جو حکم لگایا ہے یہ نوعی تھا، تمام عقلاء یہ حکم لگاتے ہیں، تو حکم شرعی بھی نکل آیا یہاں سے۔ نعم لو ادرک المصلحۃ او المفسدۃ ولم یکن ادراکہ ادراکا نوعیا یستوی فیہ جمیع العقلاء بل ادراکا شخصیا، جی ہاں، اگر عقل درک کرے مصلحت یا مفسدہ، وَلَمْ يَكُنْ إِدْرَاكُهُ إِدْرَاكًا نَوْعِيًّا، لیکن عقل کا یہ ادراک نوعی نہیں ہے، یستوی فیہ جمیع العقلاء، جس میں تمام عقلاء جو ہیں وہ برابر ہیں، بل ادراکاً شخصیاً، بلکہ ادراک شخصی ہے، حاصل لہ بالصبر والتقسیم، اور عاقل کے لیے یہ حاصل ہوا ہے صبر اور تقسیم کے ذریعے۔ صبر و تقسیم کیا ہے؟ استدلال کے طریقوں کا ایک طریقہ صبر و تقسیم بھی ہے، ایک شے کے جتنی قسمیں بن سکتی ہیں بنا دیں، پھر کہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، حتیٰ کہ ایک چیز جو رہ جائے وہ ثابت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ صبر و تقسیم کیا ہے؟ استدلال کے طریقوں کا ایک طریقہ ہے، ایک شے کی جتنی قسمیں صورتیں بنتی ہیں بنا دو، پھر نکالتے آؤ، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، جو آخری بچ جائے اس کو کہتے ہیں کہ پاس یہ ثابت ہو گئی ہے، یہ آخری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ کیا کہا ہے؟ نام لو ادرک المصلحۃ او المفسدۃ ولم یکن ادراکہ ادراکا نوعیا یستوی فیہ جمیع العقلاء، جی ہاں، اگر ادراک کرے عقل مصلحت یا مفسدہ اور یہ عقل کا درک کرنا ادراک نوعی نہ ہو جس میں تمام عقلاء شامل ہوں، بل ادراکاً شخصیاً، بلکہ ادراک شخصی ہو، حاصل لہ بالصبر والتقسیم، اور عقل کے لیے یہ حاصل ہوا ہے صبر و تقسیم کے ذریعے جو بتایا، فلا سبیل للعقل
बेअन यहकुम बिलमुलाज़िमति फ़ीह, तो इसमें अक्ल के लिए कोई राह नहीं है कि वो मुलाज़मे को जो है हुक्म लगाए, मुलाज़मे का हुक्म लगाए। वज़ालिका लिअन्नल अहकाम अश-शरइय्या अल-मौलविय्या व इन कानत ला तनफ़क अनिल मसालिह वल मफ़ासिद वलकिन अन्न लिल अक़ल अन युद्रिका कमा हिय अलैह, इसलिए कि अहकाम शरिया मौलविया अगरचे मसाले और मफासिद से जुदा नहीं है, लेकिन कैसे अक्ल के लिए है कि वो मसाले और मफासिद दर्क करे, कमा है या ले, जैसा कि वो मसाले और मफासिद हैं अक्ल दर्क करे। वलकिन अन्ना लिल अक़ल, लेकिन कैसे है अक्ल के लिए, अन युद्रे कहा कि वो मसाले मफासिद दर्क करे, कमा है या ले, जैसे कि वो हैं। अक्ल की बस की बात नहीं है। वबिज़ालिका युअलम अन्नहु ला युमकिनु लिल फ़क़ीह अन यजअल मा अदरकहु शख़्सिय्यन मिनल मसालिह वल मफ़ासिद ज़रियतन लिइस्तिक्शाफ़िल हुक्म शरई। इससे मालूम हुआ कि फ़क़ीह के लिए मुमकिन नहीं है कि जो दर्क किया है इदराक शख़्सी मसाले और मफ़सदा जो उसने दर्क किया है उसको क्या करे, फ़क़ीह के लिए मुमकिन नहीं है अन यजअल मा अदरकहु शख़्सियन, कि जो उसने शख्सी तौर पर दर्क किया मसाले और मफासिद ज़रियतन लिइस्तिक्शाफ़ हुक्म शरई, इसको वसीला करार दे हुक्म शरई के कश्फ करने के लिए, फैक्ट्री बना दे, इसमें मसलियत है, इसमें मफसदा है, कारखाना साजी दुरुस्त करे। नहीं कर सकता फ़क़ीह ये काम लिइस्तिक्शाफ़ हुक्म शरई, बल यजिब अलैहि रुजू इला साइरिल अदिल्ला, बल्कि उस पर वाजिब है रजू करे बाकी अदिल्ला की तरफ। दोबारा सुनो आखिरी बात, वबिज़ालिका युअलम, इससे मालूम हुआ अन्नहु ला युमकिनु लिल फ़क़ीह अन यजअल मा अदरकहु शख़्सिय्यन मिनल मसालिह वल मफ़ासिद ज़रियतन लिइस्तिक्शाफ़िल हुक्म शरई। मालूम हुआ फ़क़ीह के लिए मुमकिन नहीं है कि जो दर्क किया है शख्सी तौर पे मसाले और मफासिद को उसको ज़रिया बनाए हुक्म शरई के कश्फ करने का, बल्कि वाजिब है रजू करे बाकी अदिल्ला की तरफ। ये मतलब तो तमाम है। अब आखिरी हदीस 2 मिनट आपके और ले रहा हूँ। तत्बीकातुन, इस हुज्जियत अक्ल की कुछ तत्बीकात इन्होंने दी हुई हैं। तत्बीकात वो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, ठीक है ना। कहा बहुत से समरात मुरत्तब होते हैं इस अक्ल की हुज्जियत पर, अक्ल की हुज्जियत पर बहुत से समरात मुरत्तब होते हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। जब हम कायल हो गए वुजूब शय व वुजूब मुकद्दमते ही, ठीक है, हम कायल हो गए कि एक चीज वाजिब हो, ठीक, उसमें और उसके मुकद्दमे के वुजूब में मुलाजमा है। इस कौल बिल मुलाजिमा, वुजूब शय व वुजूब मुकद्दमा, उसके मुकद्दमे और उस चीज के वजूब के मुलाजिमा के कायल हो गए, तो हम ये कहेंगे कि मुकद्दमा वाजिब है। एक हुक्म ये, दूसरी ये, दूसरा नतीजा हमने ये लेना है, आम्र बेशय, ठीक, व नहीं अज़िद शय, उसकी जिद के बारे में जो नहीं है, इनके दरमियान मुलाजमा है। आम्र बेशय, एक चीज के ऊपर अम्र है, व नहीं या जिद के दरमियान मुलाजमा है, तो फिर नतीजा निकलेगा कि हुर्मत ज़िद्दिल वाजिब, वाजिब की जिद हराम है। फिर तीसरा नतीजा हमने लेना है इज्तिमाए अम्रो नहीं, इस कौल की बिना पर कि मना है, इज्तिमाए अम्रो नहीं मना है, और नहीं को हम मुकद्दम करेंगे आम्र पर तो इबादत हो जाएगी बातिल। लेकिन अगर इज्तिमाए अम्र नहीं के मना के कायल हैं, अम्र को मुकद्दम किया तो इबादत हो जाएगी सही, ठीक है। इसी तरह बाकी भी हैं। तत्बीकातुन यतरत्तबु समरातुन कसीरतुन अला हुज्जियतिल अक्ल नस्तअरिदु किस्मन मिनहा यतरत्तबु समरातुन कसीरा, बहुत से समरात मुरत्तब होते हैं हुज्जियत अक्ल पर, हम उनमें से कुछ बयान करते हैं। नंबर 1 वुजूब अल मुकद्दमते अलल कौल बिल मुलाजिमते बैन वुजूब शय व वुजूब मुकद्दमते, मुलाजमा का कौल वुजूब शय और उसके मुकद्दमे के वजूब के दरमियान मुलाजिमा के कौल की बिना पर क्या है,
وجوب المقدمہ مقدمہ واجب ہے. 2 حرمت ضد الواجب حرمت ضد واجب کب ہوگی؟ علی القول بالملازمہ بین الامر بشے و نہی الضد امر بشے اور نہی الضد کے درمیان ملازمہ ہو تو ضد واجب حرام ہے. 3 بطلان العبادت علی القول بامتناع اجتماع الامر و نہی و تقدیم النہی علی الامر و صحت فی هذه صورت هذه صورت علی القول بتقدیم الامر و صحت مطلقا علی القول بجواز الاجتماع. توجہ، عبادت باطل ہے کب؟ اس قول کی بنا پر کہ امر و نہی کا جمع ہونا ممتنع ہے اور نہی کو مقدم کریں امر پر. اس قول کی بنا پر کہ امر و نہی کا جمع ہونا ممتنع ہے اور نہی کو امر پر مقدم کریں تو بطلان العبادہ عبادت باطل ہے. وصحت فی هذه صورت اس صورت میں عبادت صحیح ہے علی القول بتقدیم الامر امر کو مقدم کرنے پر. ادھر سے کہیں امر و نہی کا جمع ہونا محال ہے لیکن ممتنع ہے لیکن امر کو مقدم کریں صحت تو عبادت صحیح ہے. اسی صورت میں امر کو مقدم کرنے کی صورت میں وصحت مطلقاً صحت عبادت صحیح ہے مطلقاً علی القول بجواز الاجتماع جواز اجتماع امر و نہی کے قول کی بنا پر عبادت صحیح ہے. نمبر 4 آگا جان فساد العبادت ٹھیک ہے یا نہیں؟ اذا تعلق النہی بہا او اجزائہا او شرائطہا او اوصافہا جب نہی کا تعلق عبادت پہ آیا ہو جب نہی عبادت پہ آئی ہو او اجزائہا یا اجزاء عبادت پر آئی ہو او شرائطہا یا شرائط عبادت پر او اوصافہا یا اوصاف عبادت پر نہیں آئی ہو تو عبادت فاسد ہے. جب نہیں عبادت پہ آئی ہو یا اجزاء پہ آئی ہو یا شرائط پہ آئی ہو یا اوصاف پہ آئی ہو تو عبادت فاسد ہے. نمبر 5 الاتیان بالمامور بہ مجزن عن الاعادۃ والقضاء مامور بہ کو انجام دینا جو ہے وہ مجزی ہے اعادہ اور قضاء سے. اعادہ کی ضرورت نہیں قضاء کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لقبح بقاء الامر بعد الامتثال اللہ تفصیل مرہ فی محلی کیونکہ امر کا باقی رہنا کبھی ہے انجام دینے کے بعد بھی امر باقی رہے یہ کبھی ہے اللہ تفصیل ٹھیک ہے مرہ فی محلی تفصیل اس کی محل میں گزری. وجوب تقدیم الاہم علی المہم اذا دار الامر بینہما لقبح العکس اہم کو مقدم کرنا مہم پر واجب ہے جب امر دائر و اہم اور مہم میں اہم کا مقدم کرنا واجب ہے. یہ بھی حجیت عقل پہ اثر مرتب ہو رہا ہے. کیوں؟ لقبح العکس عکس کبھی ہے مہم کو مقدم کرنا کبھی ہے. عقلاً امر دائر و اہم اور مہم میں تو اہم کو مقدم کرنا واجب ہے. وجوب تقدیم الاہم علی المہم اذا دار الامر بینہما لقبح العکس اہم کا مقدم کرنا واجب ہے مہم پر جب امر دائر و بینہما اہم اور مہم میں لقبح العکس چونکہ عکس کبھی ہے. موفق مؤید رو عزیزو سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.